بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میرا ٹاپک ہے تہذیب اور تمدن کا تعلق۔ تو بچوں یہ بات یاد رکھیے گا کہ تہذیب نظریات کا نام ہے اور تمدن تہذیب کی عملی صورت کا نام ہے۔ تہذیب کا تعلق نظریات سے ہوتا ہے اور تمدن کا تعلق اعمال سے ہوتا ہے۔ تمدن اصل میں کسی خاص تہذیب کی عملی صورت کا نام ہے۔ بالفاظ دیگر یہ کہا جا سکتا ہے کہ تہذیب اصل ہے اور تمدن اس سے پھوٹنے والی شاخ ہے جو کسی مخصوص جغرافیائی ماحول میں پیدا ہوتی ہے۔ تو لب لباب یہ ہے کہ مادی، معاشرتی اور فنی ترقی کا نام تمدن ہے اور روحانی اور ذہنی ارتقاء کا نام تہذیب ہے۔ اس لحاظ سے تہذیب اور تمدن کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے، چونکہ تہذیب نام ہے نظریات کا اور نظریات کے بغیر کوئی تمدن وجود میں نہیں آ سکتا۔ تہذیب اور تمدن کا تعلق روح اور جسم کا سا ہے۔ تہذیب روح ہے اور تمدن اس کا جسم ہے، یا بیج اور درخت کا سا ہے۔ بیج تہذیب ہے اور تمدن اس سے پیدا ہونے والا درخت۔ تو ان مثالوں سے آپ کو تہذیب اور تمدن کا تعلق بہت اچھی طرح سے واضح ہو گیا ہوگا۔ تہذیب سے ریلیٹڈ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ یہ بھی ہے کہ تہذیب کا سرچشمہ مذہب ہے۔ تہذیب نظریہ سے جنم لیتی ہے اور نظریہ انسان کو مذہب یا دین سے حاصل ہوتا ہے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ انسان کے تمام اعمال کا سرچشمہ اس کا دل ہے اور دل پر اس کے بنیادی نظریات اور اعتقادات کی حکمرانی ہوتی ہے۔ یہ بنیادی افکار اور نظریات انسان کی سیرت و کردار کو ایک سانچے میں، خاص سانچے میں ڈال دیتے ہیں، اور یہ بات بھی مانی ہوئی ہے کہ یہ بنیادی نظریات صرف مذہب یا دین ہی انسان کے سامنے پیش کرتا ہے۔ ہر مذہب ایک خاص انداز فکر اور مقصد حیات پیش کرتا ہے جو اس کے پیروکاروں کی زندگی کو ایک مخصوص انداز میں ڈھال دیتا ہے، جو انہیں دیگر اقوام سے ممتاز کرتا ہے۔ جیسا کہ آپ بہت ساری اقوام کو ان کے مذہب سے پہچان سکتی ہیں، ان کے اعمال سے پہچان سکتی ہیں کہ یہ اس مذہب کا ہے، یہ اس مذہب کا ہوگا۔ تو لوگوں کے اعمال میں ان کے عقائد و نظریات کی جھلک دکھائی دیتی ہے اور ان کے علوم و فنون، سیاست، معیشت اور معاشرت پر بھی ان بنیادی افکار و نظریات کا رنگ غالب نظر آتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ یہ عقائد کسی ملت اور قوم کی زندگی کو کچھ نقش و نگار بخشتے ہیں جنہیں ہم تہذیب کا نام دیتے ہیں۔ مثلاً ہندو اپنی بت پرستی کے عقیدے کی وجہ سے ہر چیز کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ عیسائی کی اگر بات کی جائے تو عیسائی اپنی عیش کوشی کی نظریات کی وجہ سے مادی لذتوں کے حصول میں سرگرداں رہتے ہیں، اور یہ ایک ناقابل تردید حقیقت ہے۔ تہذیبیں مذاہب کی پیداوار ہوتی ہیں۔ تو ان باتوں سے واضح ہوا کہ تہذیب کا سرچشمہ مذہب ہی ہے۔ اسی سے ریلیٹڈ ایک پوائنٹ ہے اسلامی تہذیب و تمدن کا مفہوم۔ ایک تو میں نے آپ کو تہذیب و تمدن کا مفہوم بتایا تھا، اب دیکھتے ہیں کہ اسلامی تہذیب و تمدن سے کیا مراد ہے۔ تو اسلامی تہذیب و تمدن سے مراد وہ تہذیب و تمدن ہے جس کی بنیاد اسلام کے نظریات اور اعتقادات پر ہو، جن کی اساس قرآن و سنت ہے۔ اسلامی تہذیب و تمدن کا خلاصہ یہ ہے کہ زندگی اور اس کے اعمال و افعال اسلامی اقدار کے حامل ہوں، اخلاق و کردار کی بنیاد اسلامی تعلیمات پر ہو، زندگی کے ہر شعبہ میں ملی مزاج اور قومی کردار کا اظہار ہوتا ہو۔ یعنی اسلامی تہذیب و تمدن کا مفہوم یہ ہے کہ جو کچھ ہمارے دین نے، اسلام نے ہمیں احکامات دیے، جن افعال کا کرنے کا حکم دیا، اگر ہم ان کے مطابق، قرآن و سنت کے مطابق ہم زندگی گزارتے ہیں تو وہ تہذیب اسلامی تہذیب کہلائے گی۔ جیسا کہ میں نے آپ کو پیچھے بتایا تھا کہ تہذیب کا سرچشمہ مذہب ہے۔
پھر اس کے ساتھ ایک اور پوائنٹ ہے کہ اسلامی تہذیب اور مسلمانوں کی تہذیب ایک ہے یا مختلف ہے، یہ بھی سوال آتا ہے۔ تو چلیے دیکھتے ہیں کہ اس غلط فہمی کو بھی ہم دور کر لیتے ہیں۔ یہ غلط فہمی پیدا نہیں ہونی چاہیے کہ اسلامی تہذیب سے مراد مسلمانوں کی تہذیب ہے۔ یہ بات یاد رکھیے گا، اسلامی تہذیب مسلمانوں کی تہذیب نہیں ہے۔ بے شک مسلمان اسلام کے ماننے والے ہیں، لیکن وہ اسلامی تہذیب کو پورا فالو نہیں کر رہے، بلکہ اسلامی تہذیب سے مراد وہ تہذیب ہے جو اسلام کے بنیادی نظریات اور اساسی عقائد کی پیداوار ہے، جس کی جھلکیاں تاریخ اسلام کے اولین عہد میں نظر آتی ہیں۔ ٹھیک ہے، اسلامی تہذیب سے مراد وہ تہذیب ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھی، پھر خلفائے راشدین نے اس کو اپنایا، ٹھیک ہے، اس کے مطابق زندگیاں گزاریں، ان عقائد و نظریات کے اثر میں اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ جلوہ گر ہوئے۔ اور مگر مسلمانوں کی اب تہذیب کی اگر ہم بات کریں تو یہ تہذیب خالص نہیں ہے۔ مسلمان پراپر جو اسلام کے عقائد و نظریات ہیں ان کے مطابق زندگیاں نہیں گزار رہے۔ مسلمانوں نے انگریزی تہذیب و تمدن کو اپنایا ہوا ہے۔ اب بہت سارے دیکھیں، شادی بیاہ کا کوئی وہ کام ہو، سالگرہیں منائی جاتی ہیں، اور بہت سارے جو رسم و رواج ہیں جو کہ اسلام میں نہیں ہے جبکہ مسلمان مناتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ اسلامی تہذیب الگ ہے، اور مسلمانوں نے جو تہذیب اپنائی ہوئی ہے وہ مکمل اسلامی تہذیب نہیں ہے، اس کو مسلمانوں کی تہذیب کو اسلامی تہذیب نہیں کہا جا سکتا۔